السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ لائٹ نہیں چل رہی؟ یہ لائٹ بند ہے جی، بلکہ گھٹن بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ. باب سؤر القلب، یہ باب ہے کتے کے جھوٹے کے بارے میں. جھوٹا یعنی بچا ہوا، کہ جس میں کتا منہ مار لے. باب سؤر القلب، یہ باب ہے کتے کے جھوٹے کے بارے میں. حدیث پڑھیے. یہ حدیث کل ہم نے پڑھی تھی جی. سوری القلب نہیں پڑھی، وہ کتاب مضمون کے حساب سے، عنوان کے حساب سے پڑھ چکے ہیں. کتاب المیاہ کی احادیث پڑھی ہیں آپ نے؟ کتاب المیاہ میں نہیں پڑھی.
کتاب الوضو یا ٹھیک ہے، کتاب الوضو میں پڑھی ہیں، صحیح، ٹھیک ہے. اگر ہلکی پھلکی آگے لے تو پھر یہ ہے کہ اگر جو پڑھی ہوگی تو ہم اس کو صرف ترجمہ کر کے آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ کتاب کو پورا پڑھنا ضروری ہے، پوری نصاب میں داخل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ہمارے جو سپیڈ ہے تو اس لحاظ سے یہ شاید 5 سال میں صرف سنن نسائی چلے گی. ٹھیک ہے. ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب سور القلب. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ولغ القلب في اناء احدكم فليركه ثم ليغسله 7 مرات. حدیث کا نمبر ہے 335. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ القلب، جب منہ مارے کتا، ولغ منہ مارے، القلب کتا، فی اناء احدکم تم میں سے کسی ایک کے پانی میں. پانی کا ذکر کیوں کیا؟ یرحمک اللہ. کیونکہ عام طور پر جو زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور کتا جو عام طور پر گھروں کی طرف رخ کر کے زیادہ تر جس چیز کا متلاشی ہوتا ہے تو وہ پانی، کیونکہ عام طور پر گوشت اور ہڈیاں وغیرہ یہ تو اس کو کچروں کے ڈھیروں سے مل جاتی ہیں، لیکن پانی پینے کے لیے وہ بسا اوقات کسی برتن کے اندر منہ مار سکتا ہے. تو یہاں پر اگرچہ مراد پانی ہے لیکن اسے کھانا بھی مراد ہے. فی اناء احدکم، اگر تم میں سے کسی ایک کے برتن میں، فلیرقہ، بس اسے چاہیے کہ وہ بہا دے، اور بہائے کس کو جاتا ہے؟ پانی کو. ثم لیغسلہ، پھر چاہیے کہ وہ اس کو دھو لے 7 مرات، 7 مرتبہ. جب منہ مارے کتا تم میں سے کسی ایک کے برتن میں، بس اسے چاہیے کہ وہ اس کو بہا دے، بہا دے، انڈیل دے، پھینک دے، الٹا دے، اس کو میں سے جو کچھ ہے اس کو گرا دے. ثم لیغسلہ، پھر چاہیے کہ اس کو دھوئے 7 مرات، 7 مرتبہ. یہ جو حکم دیا گیا ہے، کیا یہ اس لیے ہے کہ کتے کا جو لعاب ہوتا ہے، اس کا جو تھوک ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اس لیے ہے، یا اس لیے ہے چونکہ وہ اپنی پاخانے کی جگہ پر بھی منہ مارتا ہے، اور پھر وہ اس کا جو لعاب ہوتا ہے تو وہ لعاب کے اندر وہ جراثیم منتقل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جب کسی برتن کے اندر منہ مارے گا تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ہوگا. یہ حکم عموم پر ہے. کچھ کتے ہوتے ہیں جو اس طریقے سے نہیں کرتے، بلکہ بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، تاکہ وہ ٹوائلٹ کے اندر جا کر وہ قضاء حاجت کرتے ہیں. اتنے بھی صاف ستھرے کتے ہوتے ہیں، لیکن جی ہاں، لیکن بہرحال یہ حکم سب کے لیے ہے، عموم پر ہے. کیا یہ حکم جو ہے صرف کتے کے لعاب اور پیشاب اور پاخانے کے لیے ہے، یا پھر یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پر کتا جو پسینہ ہوتا ہے، پسینے کے لیے بھی یہی حکم ہے، یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ کتے کی جسم سے اگر کوئی کیڑا جو ہے وہ گرتا ہے اس کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ کتے کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ اگر جسم کو لگ جائے یا انسان کا ہاتھ اس کے اوپر پڑے، کیا اس کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ کتا اگر ہم سے ٹچ کر کے گزر جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کیا یہی حکم ہے؟ یا یہ حکم صرف اس کے لعاب، پیشاب اور پاخانے کے لیے ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی جو حکم ہے کتے کے جو بال ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کتا ٹچ کر جائے، اگر وہ صرف اس کے بال خشک ہیں تو انسان کا جسم، اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اگر کتا صرف جو ہے وہ صرف چھو لے. باقی یہ ہے کہ کتے کے جسم کی جو دیگر اعضاء ہیں وہ اگر انسان کو لگتے ہیں، انسان کا ہاتھ پڑتا ہے تو اس کو دھونا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو حکم ہے 7 مرتبہ دھونا، یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب کتا اس کے اندر منہ مار لیتا ہے. تو اس وجہ سے، اور یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتے کو پالنا اور یہ کس قدر جو ہے وہ ایک قبیح عمل ہے.
بالکل. بلکہ کس قدر بھائی سنائی گئی کہ اگر ایک انسان کتے کو پالتا ہے تو اس کے اجر میں سے ایک قیراط اجر روزانہ کم کر دیا جاتا ہے، اور ایک قیراط احد پہاڑ سے بڑا ہے. فرشتے بھی نہیں آتے. بالکل. کتا اگر چھو لے، مثال کے طور پر کتا اگر کسی کو ٹچ کر جائے تو اگر وہ پتہ چلا کہ اگر وہ صرف اس نے ہاتھ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ ہے کہ اس کا معاملہ بھی ہے کہ وہ ناپاک نہیں ہوگا الا کہ اس کو کوئی نجاست لگی ہوئی ہو. باقی اگر منہ مار لیتا ہے، منہ یعنی کپڑے سے کسی انسان کو کھینچ لیتا ہے، تو وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کو دھونا ضروری ہے. یہ کتے کے لیے اس قدر کیوں سخت وعید آ رہی ہے، اگلی حدیث کے اندر اس کو بتا رہے ہیں. اگلی حدیث پڑھیں. باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ القلب فيه. عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في قلب الصيد والغنم، وقال إذا ولغ القلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وأفروه الثامنة بالتراب. باب تعفیر الاناء، یہ باب ہے کہ برتنوں کو مانجھنا. برتنوں کو مانجھنا سمجھتے ہیں نا، بالتراب مٹی کے ساتھ، من ولوغ القلب فیہ، اس میں کتے کے منہ مارنے کی وجہ سے. برتنوں کو مانجھنا مٹی کے ساتھ، اس میں کتے کے منہ مارنے کی وجہ سے. سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بقتل الکلاب، کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا. کتوں کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اور کیا یہ حکم ابھی تک برقرار ہے یا یہ حکم منسوخ ہو چکا؟ اسلام کے آغاز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا. صحابہ کرام دیکھتے کہ اگر گاؤں دیہات سے کوئی عورت آئی ہے اور وہ اس کے ساتھ کوئی کتا ہے تو وہ اس کتے کو بھی پکڑ کر وہ مار دیتے تھے. لیکن بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ فرمایا، اور یہ حدیث صحیح ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ کتے ایک مسخ شدہ قوم نہ ہوتے تو میں ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیتا. پھر فرمایا کہ یہ جو ان میں سے جو سیاہ کتے ہوں اور اس کی آنکھوں پر سفید نشان ہو، اگر وہ تمہیں نظر آتا ہے تو وہ تم قتل کرو، کیونکہ وہ شیطان ہے. تو اس سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کتے ایک کوئی قوم تھی کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا. یا تو یہ ہے کہ یہ اسی ہی کی نسل سے ہیں، لیکن یہاں پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ جس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو وہ 3 دن سے زیادہ رہ نہیں پاتی. اور ایک اور روایت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جنوں کی جو ہے وہ ایک قوم تھی، جن تھے اور جنوں میں سے ایک نافرمان قوم تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شکل مسخ کی. یہ اولاد آدم میں سے نہیں ہیں، یہ جنوں میں سے ہیں. اور اسی وجہ سے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی سیاہ ہے تو اس کے اندر شیطانی زیادہ ہوتی ہے، وہ خباثت اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو تم نے قتل کرنا ہوگا، باقی کتوں کو تم چھوڑ دو. اب یہ ہے کہ جو یعنی الکلب العقور، اگر کاٹنے والا کتا ہو وہ، ٹھیک ہے نا، تو جی ہاں، تو پھر اس صورت میں پاگل بھلے نہ ہو، عقل مند ہو بھلے، لیکن کاٹ رہا ہو. کچھ ہوتے ہیں نا تو وہ باولے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ کچھ باولے نہیں ہوتے لیکن پھر بھی وہ کاٹ دوڑنے والے ہوتے ہیں. جو باولا ہوتا ہے نا اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، جبکہ یہ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں. تو اس طرح کے کتے کو بھی قتل کر دینا چاہیے. ہاں، صرف وہ کہ جو کتے، یہاں پر حدیث کے اندر جو ہے اس کی رخصت آ گئی کہ ورخص، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دی، فی قلب الصید، شکار کے کتے میں، والغنم، اور بکریوں کے. یعنی وہ کتا جو شکار کے لیے سدھایا گیا ہو یا بکریوں کی حفاظت کے لیے جس کو بطور چوکی دار کے رکھا گیا ہو.
وقال اور فرمایا اذا ولغ القلب فی الاناء جب منہ مار لے کتا کسی برتن میں فاغسلوہ پس تم اسے دھو 7 مرات 7 مرتبہ وعفروہ الثامنۃ بالتراب اور اس کو مانجھو 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ. اس میں بھی 2 طرح کی بلکہ مختلف قسم کی روایت آئی ہیں. کسی میں ہے کہ تم ان کو پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھو, کسی میں ہے کہ تم ان کو آخری مرتبہ 8ویں مرتبہ اس کو مٹی کے ساتھ دھو, اور کسی میں یہ ہے کہ 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ دھو. تو صحیح ہے کہ جو روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی, تو اس کے اندر یہ ہے کہ تم ان کو پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھو. پہلی مرتبہ دھونے کے بعد اس کے اندر جتنے بھی جراثیم ہوں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے. آپ اس کے بعد 1 مرتبہ جب آپ اس کو پانی کے ساتھ دھوئیں گے تو وہ جراثیم بھی ختم ہو جائیں گے. یہ وہیں پر 3 دن کے اندر یہ سارے کے سارے جو بندر بنا دیے تھے, تو یہ ابھی جی ہاں, تو یہ ابھی موجودہ بندر یہ ان کی نسل سے نہیں ہے, یہ ایک پہلے سے جانور چلے آ رہے تھے اور اللہ نے ان کی شکل پر انسانوں کو بندر بنا دیا. لیکن 3 دن کے بعد مر گئے, کیونکہ جس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو ان کی نسلیں آگے نہیں چلتی. لیکن یہ ہو اور اس کی آنکھوں پر سفید نقطے ہو, تو حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے جو کتا ہو سیاہ رنگ کا آپ اس کو قتل کر دیں, کیونکہ اس کے اندر شیطان ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ جو اس طریقے سے کتا ہوتا ہے براؤن نقطہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اچھا صحیح, اچھا. بہرحال یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ نقطوں کو ہی تلاش کریں. سیاہ کتا اس کے اندر شیطانی ویسے زیادہ ہی ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کر ہی جو ہے نا وہ انسان ڈر جاتا ہے, تو اس وجہ سے اس طرح کے کتوں کو قتل کیا جا سکتا ہے. لیکن قتل کرنے میں بھی ظاہری بات ہے کہ اس طریقے سے ان کو قتل کیا جائے کہ یعنی وہ تڑپے نہ. ہاں, یعنی یہ ان کو اگر زہر دے دیا گیا اور وہ ٹھنڈے ہو گئے, یا پھر یہ کہ ان کو اس طریقے سے گولی مار دی گئی کہ وہ ختم ہو گئے. لیکن اس طریقے سے ان کو سوئیاں وغیرہ دیتے ہیں اور پھر یہ کہ ان کے منہ میں چبھتی ہیں اور خون بہ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ مزید جو ہے وہ گندگی مچ جاتی ہے, تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. آواز کٹ جاتی ہے, آواز ٹھیک ہے؟ جی ہاں جی. دیکھیں یہ چوکیدار کتے جو نا یہ عام طور پر گھروں کے باہر چوکیداری کی نیت سے رکھے جاتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. صرف 2 صورتیں, وہی کہ یا تو شکار کے لیے ہو یا پھر بندے کے پاس بکریاں ہوں جن کی حفاظت کے لیے ہو. عام طور پر گھروں کے اندر چوکیدار رہتا ہے تو اس میں کتا پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بندہ یہ کہ یہ میں نے چوکیداری کے لیے رکھا ہے, تو یہ یوں سمجھے کہ ایک دروازہ خود کے لیے کھولنا ہے, باقی یہ ہے کہ اس کے لیے بھی منع ہی ہے. بالکل. آواز کٹ رہی ہے. جو کتے جاسوسی میں استعمال ہوتے ہیں, جی ہاں, تو وہ بھی یعنی ان کو جو ہے پالنا جائز ہے, کیونکہ وہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے, جسے کھوچی کتے جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو بھی باقاعدہ سدھایا جاتا ہے, تو ان کا بھی استعمال, کیونکہ ایک خاص مقصد ایک حکمت کے تحت ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور ایک مخصوص جگہ پر ہوتا ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح صحیح. تو اس طریقے سے کتے جو وہ کاٹنے والے ہوں اور مالک کے علاوہ سب کے اوپر جھپڑتے ہوں, تو ظاہری بات ہے اس طرح کے کتوں کو بھی ختم کیا جائے گا. اگلی حدیث ہے
یزید بن ابی طیاح یزید بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے مطرف سے سنا اور وہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہیں. آپ کے یہاں عبداللہ بن مغفل سے ہے؟ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الکلاب، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کتوں کو قتل کرنے کا. قال فرمایا ما بالہم و بال الکلاب، ما بالہم ان کا کیا معاملہ ہے، و بال الکتاب اور کتوں کا، ان لوگوں کا اور کتوں کا کیا معاملہ ہے. اس سے دونوں طرح کی باتیں محدثین نے ذکر کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں لوگوں کو حکم دیا کہ کتوں کو قتل کریں، لیکن آگے جا کر فرمایا کہ لوگوں کا کتوں سے کیا لینا دینا. ٹھیک ہے نا، مطلب یہ کہ اب کتوں کو قتل کرنا چھوڑ دو. ایک معنی کیا ہے اس کا کہ یہ کہہ کر کتوں کے قتل کرنے کا جو حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا کہ لوگوں کا کتوں سے کیا لینا دینا، دونوں کے درمیان کوئی سی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کتوں کو قتل کیا جا سکے. جی ہاں، ما بالہم و بال الکتاب، کیا معاملہ ہے لوگوں کا اور کتوں کا. اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ ما بالہم و بال الکتاب، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور جب انہوں نے کتوں کو قتل کرنے میں کچھ یعنی تاخر کا کام لیا، یعنی تھوڑا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے اوپر وہ اس طریقے سے عمل پیرا نہ ہوئے کہ انہوں نے سارے کتوں کو قتل کر دیا ہو یا پس و پیش سے کام لیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ لوگوں کا اور کتوں کا کیا معاملہ ہے، ان کو کتوں سے کیا لینا دینا کہ ان کو قتل نہیں کر رہے. دونوں طریقے سے باتیں ہیں. سمجھ آئی؟ پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ لوگوں کا کتوں سے کیا لینا دینا کہ وہ لوگ کتوں کو قتل کریں، لوگوں کو کتوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، لوگوں کا اور کتوں کا آپس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ کتوں کو قتل کریں. لوگوں کا کتوں سے کیا لینا دینا، یعنی یہ کہہ کر آپ نے کتوں کے قتل سے منع کر دیا. یہاں سمجھے جی. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب قتل کرنے کا حکم دیا، قتل کیا، کچھ ابھی باقی تھے، تو فرمایا کہ ان کا کتوں سے کیا لینا دینا ہے کہ کتوں کو قتل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے حکم دیا، صحابہ کرام نے پھر بھی کچھ کتوں کو چھوڑ رکھا، تو فرمایا کہ لوگوں کو ابھی کتوں سے کیا اس حدیث کے اندر موجود ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مارنے کی خود اجازت دی ہے، حل میں بھی، حدود حرم کے اندر بھی، حتیٰ کہ نماز کے اندر بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کے لیے نقصان کا سبب بنتی ہیں، نقصان پہنچاتی ہیں. مثال کے طور پر چوہے گھر کے اندر، آپ کی الماری میں چوہے گھس جائیں اور آپ نے جو قیمتی ترین سوٹ لیا اس کو کتر کر چلے جائیں، آپ خوش ہوں گے کہ جاندار ہے، ٹھیک ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھایا اس نے؟ نہیں، آپ کو غصہ آئے گا کیونکہ اس نے بڑا نقصان کیا. اور یہ اتنے اس کے اندر خباثت ہوتی ہے کہ یہ قیمتی ترین چیز جو وہ کاٹ لاتے. یعنی چوہے نے اگر بچے دیے ہوں تو ان کو چھوڑ دیا جائے. یعنی پہلے ان کو کھلا پلا کر بڑا کرے اور پھر ان کو ماریں گے. بہرحال چوہوں کو مارا جا سکتا ہے. بلکہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ایک عجیب واقعہ ذکر کیا، اور یہ واقعہ یعنی یہ سننے کے باوثوق ذرائع سے صحیح سند کے ساتھ جو ہے یعنی موجود ہے. انہوں نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے ان کو ایک واقعہ ذکر کیا، کہا کہ 2 چوہے آئے اور انہوں نے ایک چوہے کو پکڑ لیا جبکہ دوسرا چوہا بھاگ گیا. اب دوسرا چوہا جو انتظار کر رہا تھا کہ اس کو چھوڑ دے، لیکن انہوں نے چھوڑا نہیں نا. کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کرتا کیا ہے دوسرا چوہا. تو دوسرا چوہا وہ گیا اور سونے کی جو اشرفی ہوتی ہے یا سکہ جو ہوتا ہے وہ لا کر اس نے اس کے سامنے رکھا، یعنی تاکہ تم اس کو چھوڑ دو. کہا کہ میں نے اس کو پھر بھی نہیں چھوڑا. تھوڑی دیر گزری تھی، اس کے بعد وہ دوسرا جو سکہ تھا وہ لے کر آیا. 4-5 سکے وہ سونے کے لے کر آیا، اور جب اس نے دیکھا کہ میں اس کو نہیں چھوڑا تو آخر میں وہ اپنے منہ سے جو پوری پوٹلی تھی وہ گھسیٹتا ہوا لے کر آیا.
کہ اب جو کچھ ہے یہ ہے، اب اس کو چھوڑ دو. تو بہرحال پتہ نہیں انہوں نے کو مارا یا چھوڑ دیا، لیکن یہ قصہ انہوں نے بتایا کہ اس کے اندر اس قدر ذہانت موجود ہے. اور شیطان ان کے ذریعے سے پورے گھروں کو الٹ دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، آگ جلا دیتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے فرمایا کہ یعنی تم جو ہے وہ جب رات کو سو تو آگ کو بجھا کر سویا کرو. شیطان چوہیا کے پاس آتا ہے، اس کی پوری رہنمائی کرتا ہے کہ یہاں سے یہ تنکا یا یہ کاغذ منہ میں اٹھاؤ اور اس کو آگ کے اندر ڈالو. شیطان اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور چوہیا ایسا ہی کرتی ہے، چوہا ایسا ہی کرتا ہے، اور آگے وہ جا کر کسی جگہ پھینک دیتے ہیں، پورا گھر جل جاتا ہے. یہ حدیث کے اندر موجود ہے. تو یہ نقصان دینے والے جو جانور ہیں، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں یا بالغ ہوں، نابالغ ہوں، شادی شدہ ہوں، غیر شادی شدہ، سب کو مارا جا سکتا ہے. آپ کہیں کہ یہ جو آج ان کی شادی ہو رہی ہے، آج کے دن خوشی کرنے دیں ان کو. جی ہاں. اچھا ہاں، نہیں یہ میں نے نہیں سنا. اچھا جی. نہیں، یہ اتنے اچھے نہیں ہیں ہمارے ہاں کہ جو نا کتوں کو پکڑ کر مار دیتے ہیں. یہ کتوں کو پکڑ کر شہروں سے باہر لے جاتے ہیں، وہاں جا کر چھوڑ دیتے ہیں، ان کو مارتے نہیں ہیں. ہاں، پھر یہ ہے کہ اس صورت میں اگر وہ یعنی بار بار شہروں میں آتے ہوں اور پریشان کرتے ہوں تو ظاہری بات ہے کہ پھر دوبارہ وہی حکم، کیونکہ جو حکمت ہے وہ حکمت ابھی بھی اگر موجود ہے کہ وہ کتے پریشان کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ حکم جو ہے وہ پریشانی سے بچنے کے لیے ہی تھا، اور وہ حکم دوبارہ اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن عمومی طور پر کہ جہاں کہیں کتا نظر آئے، ہم نے پورے مدینے کے اندر کتا نہیں دیکھا، نہ مکہ کے اندر دیکھا. راستے کے اندر جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ دیکھا تھا، ایک مرتبہ کتا، لیکن وہاں پر موجود نہیں تھے. تو یہ کہ اگر صورتحال یہ کہ شہروں کے اندر آ رہے ہوں، لوگ خوف زدہ ہوں کہ راستے کے بیچ میں کھڑے ہوں اور جو نا وہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں، تو اس صورت میں ان کو یا تو باہر نکال دیا جائے، اگر نہیں نکل رہے تو ان کو مارا بھی جا سکتا ہے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے. مطلب اس کا یہی ہے کہ یہ ایک جنوں کی قوم تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا. جی باقی جی جی ہاں، وہ نسل چلتی ہوئی آ رہی ہے. پیدا تو اللہ نے کیا ہے، جی ہاں پیدا اللہ نے کیا ہے، لیکن نقصان دہ چیز کو قتل کرنے کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا ہے. مثال پر کوئی انسان ہے چوری کرتا ہے تو اللہ نہیں حکم دے اس کو ہاتھ کاٹا جائے. بالکل سام کا حکم ہے. جی ہاں جی جی ہاں، تو یہ نقصان دہ ہے، آپ ان کو چھوڑیں گے تو کاٹ کر. باتیں بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں، کس سے کہانیاں، لیکن یہ ہے کہ ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. جی ہاں جی تو یہ حدیث اس کے آخر میں ہے کہ فَغْسِلُوهُ 7 مرات وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ، تم اسے دھو 7 مرتبہ، وَعَفِّرُوهُ اور اسے مانجھو، الثَّامِنَةَ 8ویں مرتبہ، بِالتُّرَابِ مٹی کے ساتھ. اگلی حدیث بھی اسی طرح ہے. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل الکلاب قال ما بالهم وبال الکلاب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان کا لوگوں کا اور کتوں کا کیا معاملہ ہے. قال فرماتے ہیں ورخص فی کلب الصید وکلب الغنم، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دی، اجازت دی شکار کے کتے میں اور بکریوں کے کتے میں، یعنی بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ جو چلتا ہے. وقال اور فرمایا اذا ولغ الكلب فی الاناء، جب کتا منہ مار لے برتن میں، فاغسلوه 7 مرات تو اسے دھو 7 مرتبہ، وعفر الثامنة بالتراب اور مانجو 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ. خالفہ ابو ہریرہ
فقال احداهن بالتراب. اس حدیث کی مخالفت کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. انہوں نے جو الفاظ ذکر کیے اس میں یہ ہے کہ احداهن بالتراب، ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ، یعنی کسی ایک مرتبہ. اور اس کی وضاحت جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ. حدیث کا نمبر ہے 338. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ولغ القلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. اس کے اندر فرق یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولغ القلب، جب کتا منہ مارے، فی اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن میں، فلیغسلہ 7 مرات، بس وہ اسے دھوئے 7 مرتبہ، اولاہن، ان میں سے پہلی مرتبہ، بالتراب، مٹی کے ساتھ. یعنی جو 7 مرتبہ دھوئیں گے ان 7 مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ. جی یہ اب آئندہ اگر کوئی بات کرے تو مائک میں کریں. واقعی میں جو آن لائن ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں. شیخ صاحب یہ احدہ ہننا جو ہے وہ کن معنوں پر جو ہے؟ احدہ ہن، ان 7 مرتبہ میں سے پہلی مرتبہ. پہلی مرتبہ یہ آئے گا. جی ہاں جی. یہ ہے کہ وہ 8ویں مرتبہ مٹی سے دھویا جائے یا پہلی مرتبہ؟ مائک میں بول رہے ہیں شیخ زیادہ بہتر یہ ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھویا جائے یا 8ویں مرتبہ؟ پہلی مرتبہ، کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کے یہی الفاظ ہیں اور یہی راجح ہے. حدیث کا نمبر ہے 339. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ولغ القلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اذا ولغ القلب، جب کتا منہ مارے، فی اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن میں، فلیغسلہ 7 مرات، بس اسے چاہیے کہ وہ اسے دھوئے 7 مرتبہ، اولاہن بالتراب، پہلی مرتبہ ان میں سے مٹی کے ساتھ. اور یہ تو موجودہ دور میں تحقیق سے بھی ثابت ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ کتے کے منہ مارنے کی وجہ سے اس برتن میں جراثیم رہتے ہیں. جی ہاں سند کا فرق ہے. باب سؤر الحرۃ، یہ باب ہے بلی کے جھوٹے کے بارے میں، کہ بلی اگر کسی برتن کے اندر منہ مار لے، کچھ کھا لے، کچھ پی لے، تو اس باقیہ چیز کا کیا کیا جائے گا. اور یہ ہے کہ جو یعنی بلی کا جو منہ کا لگا ہوا ہے تو اس کو یعنی ہم کیا کریں گے، اور اگر بلی ہمیں ٹچ کر جاتی ہے نماز کے دوران تو اس کا کیا حکم ہے. پیچھے ایک بات رہ گئی اور وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہمارے کسی برتن کے اندر اگر چوہا گر جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. یعنی ہمارا مثال کے طور پر دیسی گھی ہے، کتنا مہنگا آتا ہے، ٹھیک ہے نا، تقریباً میرے خیال 2000 کا تو ہوگا کلو. تو ٹھیک ہے صحیح، میں نے آخری مرتبہ 1500 کا لیا تھا. اچھا تو خیر، اگر اس میں اگر وہ چوہا گر جاتا ہے تو کیا آپ اس کو سارے کو پھینک دیں گے؟ جس میں جی اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ گھی اس کی کیفیت کیا ہے. اگر وہ پگھلا ہوا ہے، پانی کی طرح ہے، تو اس میں اگر گر گیا تو اس پورے کو پھینکنا ہوگا، کیونکہ اس کا جو جوس ہے وہ سب کے اندر آ گیا. اور اگر وہ جمع ہوا ہے تو وہاں پر جہاں گرا ہے چوہے کو نکال کر پھینک دیں گے، اور جو ارد گرد کی جگہ ہے اس کو نکال کر پھینک دیں گے، باقیہ کو استعمال کر سکتے ہیں. بالکل. شیخ ودی نے پچھلے سیمیسٹر میں جو یہ پڑھایا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ چوہے کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا. چوہے کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوتا، واللہ عالم اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن اگر چوہا کہیں سے مثال کے طور پر کھا لیتا ہے، کوئی چیز کھا لیتا ہے، تو اس کا منہ بیچارے کا ہوتا ہی کتنا ہے.
آس پاس کا حصہ نکالیں. بالکل صحیح, آس پاس کا حصہ آپ اس کو نکالیں, باقی آپ استعمال کر لیں. لیکن کتے کا معاملہ الگ ہے, کتے کی اس پوری چیز کو پھینکنا ہوگا. مثال پر کتے نے اگر روٹی کھا لی ہے اور باقی حصہ اس کا بچ بھی گیا تو اس کو بھی پھینکنا ہوگا. اگر چوہا برتن میں گر جائے اور وہ خشک برتن ہو تو صرف اس کو نارمل دھوئیں گے. عن کبشۃ بنت کعب بن مالک رضی اللہ عنہا ان ابا قتادہ دخل علیہا. کبشہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بے شک ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان پر داخل ہوئے. ثم ذکر کلمۃ معناها, پھر راوی نے ایک کلمہ ذکر کیا جس کا معنی یہ ہے کہ فسکبت لہو وضوءا, فسکبت پس انہوں نے رکھا, یعنی ایک وضو کرنے کا پانی تھا یا کوئی بالٹی نما کوئی چیز یا کوئی ٹب, تو انہوں نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے لیے وضو کا پانی رکھا. فجاءت ہرۃ, بس بلی آئی. فشربت منہ, بس بلی نے اس سے پیا. فاصغى لها الاناء, تو انہوں نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے جھکا دیا اس کے لیے, اصغا جھکا دیا, لہا اس کے لیے یعنی بلی کے لیے, الاناء برتن. برتن کیوں جھکایا؟ تاکہ وہ آرام سے پانی پی لے. حتی شربت, یہاں تک کہ اس نے پانی پی لیا. قالت کبشۃ فرآنی انظر الی, کبشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی. فقال اتعجبین یا ابنۃ اخی, تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم تعجب کر رہی ہو اے میری بھتیجی؟ قلت نعم, میں نے کہا کہ جی ہاں. قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انها لیست بنجس, انہوں نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے شک وہ ناپاک نہیں ہے. انما, سوائے اس کے کچھ نہیں, ہی یہ من الطوافین, چکر لگانے والوں میں سے ہے. من الطوافین, چکر لگانے بار بار آنے والوں میں سے ہے. علیکم, تم پر, والطوافات, اور چکر لگانے والیوں میں سے ہے. طواف جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خادم کے لیے بھی, کہ جس طریقے سے ایک خادم تمہارے پاس بار بار آتا ہے. جو غلام ہوتے تھے نا, غلام, تو ان غلاموں سے پردہ نہیں کیا جاتا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ بار بار گھروں کے اندر داخل ہوتے, اس کا رہنا بھی وہیں پر ہوتا تھا. جبکہ موجودہ دور میں جو خدام ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ احکامات نہیں ہیں. ایک تو وہ غلام ہوتا تھا, اس وجہ سے بھی اس کی معاشرتی حیثیت بھی کم ہوتی تھی. جی ہاں, تو اب یہاں پر بھی یہ ہوتا کہ یہ بار بار تمہارے پاس آتی ہے, اور یہ ہے کہ اس کے اندر نجاست بھی نہیں ہے, تو لہذا اب اس سے وہ احتیاط کرنے کا حکم نہیں دیا گیا, اور نہ ہی اس کی استعمال کی ہوئی چیز کو ناپاک قرار دیا گیا, کیونکہ یہ انسان اس سے کہاں تک خود کو بچا پائے گا. تو اس سے پتا چلا کہ بلی کا جو استعمال شدہ جو چیز ہے پانی, یا بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حلوہ ایک مرتبہ بلی نے کچھ کھا لیا تھا, تو انہوں نے اس کو استعمال کر لیا. اس سے پتا چلا کہ بلی کی کھائی ہوئی چیز کو انسان استعمال کر سکتا ہے, اور اگر بالکل کراہت محسوس ہو بھی رہی ہے تو اس حصے کو وہ ہٹا دے. مثال طور پر بلی اگر دودھ پی جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, یہ آپ کے اوپر ہے. آپ چاہیں تو اس کو استعمال کر لیں, اور چاہیں تو آپ اس کو بھلے پھینک دیں, واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی خشک چیز ہو اور اس کو کھا لے, پھر اس میں کوئی تمیز نہیں ہے. پانی بھی پی لیتی ہے, آپ اس پانی کو پی بھی سکتے ہیں, وہ پاک ہے. ہاں, شرط یہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ بلی کی مزاج سے واقف ہوتے ہیں کہ یہ بلی جو کچھ کھا کر تو نہیں آئی, باہر اگر کوئی کاروائی کر کر آئی ہے اور اس کو منہ کے اندر کچھ لگا ہوا ہے, پتہ چل رہا ہے. جی ہاں, جی. فرآنی, کبشہ فرماتی ہیں کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھا. بس رآ, ابو قتادہ نے دیکھا, نی مجھے. خادم سے پردہ نہیں,
غلام سے، اب تو غلام ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اب بھی اگر غلام کا ماحول بن جاتا ہے، ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ ہو جاتی ہے یا کسی کافر ملک کے ساتھ، اور وہاں سے ہم غیر مسلموں کو پکڑ کر لے آتے ہیں اور وہ ہمارے غلام بن جاتے ہیں، تو دوبارہ سے پھر وہی احکامات ہوں گے. چوہے اگر انسان کے جسم کو چھو لیں تو انسان ناپاک نہیں ہوتا. اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ ایک جو بلی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ نرمی اور جو ہے وہ رفق کا معاملہ کرنا چاہیے. اور یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان اپنے خدام کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بلی کو پالا بھی جا سکتا ہے. اور یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کا اگر کوئی انسان اہتمام کر دیتا ہے تو معلوم ہے کہ یعنی یہ بھی ایک ذوی الارواح میں سے ہے، یعنی جاندار میں سے ہے یہ. تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرنا بھی ایک قسم کا باعث اجر بن سکتا ہے. شیخ لیکن بلی کی خرید و فروخت تو ناجائز ہے نا؟ بیع النور، جی ہاں، خرید و فروخت یہاں پر اگرچہ انہوں نے لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے جو ہے منع کیا ہے. بلی کو خرید نہیں سکتے، بیچ نہیں سکتے. بلی کو پالنا جائز ہے، بالکل. ہوٹل کے ویٹر سے پردہ ہے. جی ہاں، موجودہ دور میں ہر وہ کہ جس کے لیے لفظ مرد بولا جاتا ہے اسے پردہ ہے. گھر کے نوکروں سے بھی، جی ہاں بالکل. جو خدام ہوتے ہیں، گھر میں روٹیاں بناتے ہیں یا پھر یہ کھانا بناتے ہیں یا صفائی کرتے ہیں، سب سے پردہ ہے، سب سے. جی اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ مستقل آنا جانا ہو یا پھر یہ ہے کہ وہ کبھی کبھار آ رہے ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف یہ کہ اگر وہ بالغ ہے تو پھر یہ ہے کہ اس سے پردہ ہے. اور اس سے پہلے جو ہے یعنی یہ جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے، یہ جو اپنے حرم سرا بناتے تھے اور ان کی جو کئی بیویاں ہوتی تھیں، وہ بس اوقات وہ مسلمان بھی ہوتے تھے، تو اپنے اس حرم کے لیے پھر وہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں ان کو وہ رکھا کرتے تھے تاکہ ان کا جو مردانہ اور عورتانہ دونوں کے اندر جو آنا جانا ہو. اگر ٹرینڈ بلی لیں تو خریدنا پڑتا ہے، تو کیا حکم ہے استاد صاحب؟ اب یہ ہے کہ بلی کی خرید و فروخت ناجائز ہے، ٹھیک ہے. ہاں بالکل واضح مسئلہ ہے اس حدیث میں. آگے ہے کہ باب سؤر الحائض، یہ باب ہے حائضہ عورت کے جھوٹے کے بارے میں، حائضہ کے جھوٹی کے بارے میں. عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت كنت اتعرق العرق، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہڈی سے دانتوں کے ذریعے سے گوشت لیتی. اتعرق میں گوشت کھاتی، العرق ہڈی سے. فَيَدَعُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَاهُ حَيْثُ وَدَعْتُهُ، بس رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ حَيْثُ وَدَعْتُهُ، جہاں میں نے رکھا ہوا ہوتا. تو پتہ یہ چلا کہ جب ایک عورت کھاتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کا لعاب بھی اس کھانے کے اوپر لگا ہوا ہوگا، تو اس کا لعاب بھی پاک ہے. وَأَنَا حَائِضٌ، اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی. وَكُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ، اور میں برتن سے پیا کرتی تھی. فَيَدَعُ فَاهُ حَيْثُ وَدَعْتُ، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا منہ رکھتے جہاں میں نے رکھا ہوتا. وَأَنَا حَائِضٌ، اور میں حیض سے ہوتی. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. باب رخصت فی فضل المرأة، جی ہاں ڈوچلا، جی. باب الرخصت فی فضل المرأة، یہ باب ہے کہ عورت کے بچے ہوئے کے استعمال میں اجازت. یعنی عورت کا اگر بچا ہوا پانی ہے تو اس کو مرد استعمال کر سکتا ہے، عورت کے اس پانی کے استعمال کرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہو جاتا. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان الرجال والنساء، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تھے مرد اور عورتیں یتودعون فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیعا،
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکٹھے وضو کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ کیسے ممکن ہے کہ مرد اور عورتیں اکٹھے وضو کیا کرتے تھے؟ آپ کی باتوں سے مجھے الجھن ہو رہی ہے، تو براہ کرم توجہ دیں جی۔ اگر آپ کو باتیں کرنی ہے تو آپ کو تھوڑا وقفہ دیتے ہیں تاکہ آپ کے پاس جتنی باتیں ہیں وہ کر لیں۔ صحیح۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ عورتوں اور مردوں کا اکٹھے وضو کرنا۔ یہ اب کیسے ممکن ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اکٹھے، جمیعاً، اکٹھے کا لفظ استعمال کیا۔ کان الرجال والنساء، یا تو یہ اس دور کا معاملہ ہے کہ جب پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اور یا پھر یہ ہے کہ یہ اس طور پر ہے کہ مرد اکٹھے وضو کرتے اور عورتیں اکٹھے وضو کرتی، یعنی مرد وضو کر کے گزر جاتے، چلے جاتے، اور عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہوتی، یا کوئی جنگ کا موقع ہوتا، یا پھر کوئی قافلہ جا رہا ہوتا، مرد وضو کر چکے ہوتے تو پھر عورتیں جو وضو کیا کرتی تھیں ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے۔ شوہر اور بیوی بھی ہو سکتا ہے، بالکل۔ غیر مسلم کا جھوٹا کھا سکتے ہیں تو غیر مسلم کا وجود ناپاک نہیں ہے۔ باب النہی عن فضل وضوء المرأة، یہ باب ہے کہ عورت کے بچے ہوئے وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا منع ہے۔ باب النہی، یہ باب ہے کہ منع ہے، عن فضل وضوء المرأة، کہ عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے، مطلب عورت کے وضو کا بچا ہوا پانی ہم استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اس مسئلے میں اجازت موجود ہے، جیسا کہ اگلی روایت سے واضح ہو رہا ہے۔ یا تو یہ شروع اسلام کے اندر حکم تھا، یا پھر یہ ہے کہ یہ اس عورت کے لیے حکم ہے کہ جو احتیاط نہیں کرتی، جس کو طہارت کے احکام اور مسائل معلوم نہیں ہیں۔ عن الحکم ابن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، ان یتوضأ الرجل، یہ کہ آدمی وضو کرے، بفضل وضوء المرأة، عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی سے، اگر بالخصوص جب اس کو شکوک اور شبہات ہوں اور اس کو پتہ نہ ہو کہ یعنی اس عورت میں یعنی اتنا وہ احتیاط کا مادہ نہیں ہے اور یہ طہارتی احکامات صحیح معنوں میں نہیں جانتی، تو پھر اس صورت میں بچنا چاہیے۔ اور باب ہے اگلا کہ الرخصۃ فی فضل الجنوب، جنبی کے بچے ہوئے پانی اس میں جو ہے وہ استعمال کرنے میں رخصت ہے، پھر چاہے جنبی مرد ہو یا عورت ہو۔ اسے یہ کیا پتہ چلا کہ اگر جنبی مرد ہے یا عورت ہے اور اس کا بچا ہوا جو کہ غسل جنابت سے وہ پانی بچا ہوا ہوگا کہ جس میں یعنی عدم احتیاط کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، تو جب وہ استعمال کر سکتے ہیں تو وضو کا پانی بالاولیٰ استعمال ہو سکتا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا کانت تغتسل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاناء الواحد، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ بے شک وہ غسل کیا کرتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی الاناء الواحد، ایک ہی برتن میں، اور پیچھے گزر چکا ہے کہ وہ جنبی ہوتے تھے آپ علیہ السلام بھی اور وہ بھی۔ باب القدر الذي يكتفي به الانسان من الماء للوضوء والغسل، یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ باب ہے القدر، اس اندازے کے بارے میں، الذي يكتفي به الانسان، کہ جس مقدار پر انسان کفایت کر جائے، من الماء، پانی سے، للوضوء والغسل، وضو اور غسل کے لیے۔ یہ باب ہے اس بیان میں کہ پانی کی وہ کتنی مقدار ہے کہ جس مقدار پر انسان کو کفایت کر جانا چاہیے یا وہ پانی انسان کو کافی ہو جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بمکوک ویغتسل بخمسۃ مکاکیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے ایک مکوک سے اور غسل کیا کرتے تھے 5 مکاکی سے۔ یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کیا ہے یہ مکوک، کتنا ہوتا ہے، کسی کو یاد ہے؟ جی،
ایک مکوک میں کتنے گرام پانی ہوتا ہے؟ مکوک اور مد دونوں تقریباً برابر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور مد کے اندر کتنا ہوتا ہے پانی ایک مد میں؟ وہ سا کے اندر ہوتا ہے 2.5 کلو کے قریب۔ جی کیا کہہ رہے؟ جی دیکھ لیا پیچھے جا کر، ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ یاد ہوگا 510، ٹھیک ہے، اور ایک مد کے اندر 506 یا 508 گرام پانی ہوتا ہے، اور مکوک اور مد دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر یہ میسج آیا ہے کہ اب مائک میں بولیں 510 گرام، ٹھیک ہے، اور 5 مکہ کی یہ کتنا بنتا ہے؟ 510 کو ضرب دیں 5 کے ساتھ تو کتنے بنتے ہیں؟ 2550، تو مطلب تقریباً یہ 2.5 کلو پانی سے تھوڑا سا اوپر 50 گرام۔ اگلی حدیث سے 346 عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بمد ویغتسل بنحو الساع۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے ایک مد کے ساتھ اور غسل کیا کرتے تھے بنحو الساع، سا جیسے، یعنی تقریباً سا کے ساتھ۔ اور مد جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ 508 گرام یا پھر کہ یہ مکوک کے قریب ہوتا ہے 510، اس کے اندر 5 جو ہے وہ ایک سا کے اندر 5 مد ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً وہی 2.5 کلو کے قریب جا کر بنتا ہے۔ اگلی حدیث بھی ایسے ہی ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بالمد ویغتسل بالساع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے مد کے ساتھ اور غسل کیا کرتے تھے سا کے ساتھ۔ تو کیا یہ پانی کی کم از کم مقدار ہے کہ یعنی اس سے اگر کم سے غسل کرے گا تو غسل کافی نہیں ہوگا؟ یعنی 2.5 کلو کی جو یہ مقدار مقرر کی ہے، کیا یہ کم از کم پانی استعمال کرنے کے لیے شرط ہے اتنا پانی ہوگا تو غسل جنابت ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ اس سے کم سے بھی ہو سکتا ہے؟ بالکل یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے زیادہ سے کیا ہے، جی تحدید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی انشاءاللہ ہم کل شروع کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔